بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز اب سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حقوق الزوجین، یعنی ازواج کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں۔ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور صدقہ جاریہ کے لیے آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ جان سکیں اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق بہترین بنا سکیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں حقوق الزوجین۔ شوہر اور بیوی کا تعلق انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ نکاح شوہر اور بیوی کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خوشگوار ازواجی تعلقات برقرار رکھیں گے۔ خوشگوار تعلقات معاشرے کا حسن ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا مفہوم ہے یہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم عورتوں سے بھلائی کرو، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، یعنی تمہارے پاس ہی رہتی ہیں، تم سوائے اس کے کہ ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو، مگر یہ کہ وہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ اور انہیں ضرب لگاؤ اور مار ایسی مارو جو ظاہری نہ ہو۔ اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ خبردار، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم نہ پسند کرتے ہو، اور نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھر میں آنے کی اجازت دیں جن کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہے۔ خبردار، بیویوں کا تم پر حق ہے کہ ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں اچھا سلوک کرو۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1163 ہے یہ۔ یہاں پہ دو باتیں جن کی میں وضاحت کرنا چاہوں گی، جو ہمارے معاشرے میں مردوں نے یا عورتوں نے بہت زیادہ اس کو اپنا حق سمجھ لیا ہے، اپنی آزادی سمجھ لیا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے نکاح میں آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے پابند ہوتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ عورتوں کو ایسی مار مارو جو ظاہری ہو، یعنی یہ نہیں کہ مار مار کے ان کو بھرکس نکال دو اور ان کی حالت خراب کر دو۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بستروں کو الگ کرنا ہے۔ اگر اسے عورت نہیں سمجھتی تو پھر اس کو ایسی ہلکی پھلکی مار دو کہ جس سے اسے اپنی انسلٹ محسوس ہو، اور سدھرنے والی ہوگی تو سدھر جائے گی، ورنہ پھر اس کے لیے اور معاملہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کوئی کھلا خدا نخواستہ عورتوں کے اوپر مرد کو ظلم کرنے کا حق دے دیا ہے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس سے یہی مطلب نکالتے ہیں کہ مردوں کے پاس حق ہے کہ وہ عورتوں کو ماریں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا ہے کہ مردوں کا عورتوں پر اور عورتوں کا مردوں پر حق ہے۔ اور عورتوں کے لیے سب سے بڑی جو بات ہے دیکھنے کی، مرد کے لیے گھر کا ماحول ایسا رکھے جہاں پہ مرد خوش اور اطمینان پائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اس کو پسند نہیں ہیں وہ گھر میں آئیں، یا وہ ان سے تعلقات رکھے جو مرد کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں میں مردوں کو اور عورتوں کو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہوگا تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی بہترین اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہاں پہ مشترکہ حقوق دیکھتے ہیں مرد اور عورت کے، یعنی عورت کا مرد پر کیا حق ہے اور مرد کا عورت پر کیا حق ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا ہے، تو لباس دونوں کا ہی سطر ڈھانپتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، شوہر اور بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا ہے۔ اس میں یہ واضح پیغام ہے کہ اگر کوئی خامی عورت کے اندر ہے یا کوئی خامی مرد کے اندر ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو اس طرح سے ڈھانپیں اور اصلاح کے لیے کوشش کریں جیسے لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے اور سطر مہیا کرتا ہے۔ جیسے لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے ہی شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے رازدان اور امین ہوتے ہیں، اور انہیں ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ تعلقات کے خوشگوار ہونے اور زندگی کے پرسکون ہونے کے لیے باہمی اعتماد ضروری ہے، جس کے لیے سیدھی سچی اور کھری بات اور معاملات میں سچائی اور اخلاص ضروری ہے۔ خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آیات تلاوت کرتے تھے ان میں تقویٰ کی صفت کا مطالبہ مشترک ہے، یعنی دونوں کو ہی تقویٰ والا ہونا چاہیے تاکہ نکاح کا تعلق جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھ سکے۔ باہمی اعتماد کے لیے خیر خواہی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ بخاری کی آیت نمبر 13 ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد سمجھے کہ میں ہی خدا نخواستہ کوئی خدا بنا بیٹھا ہوں، یا عورت یہ سمجھے کہ میرا ہی سارا قبضہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اعتدال کا تعلق ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے وہی سہولت، وہی سکھ، وہی خوراک، وہی لباس پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہوں۔ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی تاکہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کریں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ یہ باہمی محبت بڑھاپے میں رحمت بن جاتی ہے۔ رحمت بے غرض ہوتی ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی جوانی کے مقابلے میں زیادہ حفاظت اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ محبت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بیوی کے لیے تفریح کے مناسب مواقع مہیا کرے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد کی، مسند احمد کی ہے۔ یہاں پہ تفریح کے مواقع سے دونوں ہی مرد اور عورتوں کے لیے دونوں ہی یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر مرد افورڈ نہیں کر سکتا تو عورت بھی ضد نہ کرے، اور اگر مرد افورڈ کر سکتا ہے تو وہ بھی اپنی دولت یا جائیداد کے اوپر سانپ بن کر نہ بیٹھے۔ گو کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میں تھوڑے لفظ سخت استعمال کر جاتی ہوں کیونکہ میں معاشرے میں ایسا دیکھ رہی ہوں، میں بہت سارے مردوں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے ہیں، خدا بن بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، آقا بن بیٹھے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ بیوی گویا ہماری لونڈی ہے،
حالانکہ آزاد بیوی کبھی بھی لونڈی نہیں ہوتی، تو مردوں کو بھی اس چیز میں دیکھنا چاہیے اور عورت کو بھی اپنے مرد کی جیب کا خیال رکھنا چاہیے، جتنا وہ کر سکتا ہے وہ اتنا ہی کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کہیں وہ دور دراز میں لے جا کر تفریح کے مواقع مہیا نہیں کر سکتا تو وہ گھر میں بھی اپنے بیوی بچوں کو اچھی عزت اور رسپیکٹ دے کر ان کی دلجوئی کر سکتا ہے۔ بہترین وہ ہیں جو بیویوں کے لیے حسن سلوک اور اخلاق میں بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے حق میں بہترین شوہر تھے۔ ترمذی کی آیت نمبر 1162 ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال سب کے لیے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج کے لیے بہترین تھے، بہترین شوہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے تھے، اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، پیون لگا لیتے تھے، جھاڑو لگا دیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے۔ یہ تعاون محبت بڑھاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دیکھنے کی بات ہے کہ بہت سارے شوہر بہت کام کرتے ہیں، گھر باہمی تعاون سے ہی چلتے ہیں، لیکن کچھ میں اتنی اکڑ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور مسلم کی حدیث نمبر 6602 ہے، معاملات میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ معاملات میں نرمی اختیار کرنا زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو۔ اس لیے اسلام نے نرمی کو پسند کیا ہے۔ نرمی پر اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر کبھی بھی عطا نہیں کرتا۔ چہرے کی شگفتگی دیکھنے والوں کی تھکن اتار دیتی ہے، شگفتہ چہروں کی قربت بھلی لگتی ہے۔ یہ اس رشتے کی اہم ضرورت ہے جس کا دونوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ باہمی ادب و احترام اس رشتے کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ عزت جو ہے نا وہ کوئی ضروری نہیں ہے، جب ضرورت پڑی تو بس محبت دکھاوے اور اپنی ضرورت پوری کر لی، ایسا نہیں ہے۔ یہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ ادب، احترام اور عزت کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کی محبت میں اضافہ ہی اسی وقت ہوتا ہے جب زوجین ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں اور عزت کریں، نہ کہ ایک پراپرٹی کی طرح مالک بن کے بیٹھ جائیں۔ شوہر اور بیوی کو رشتہ نبھانے کے لیے آپس میں بھلائی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، یہی اس رشتے کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے جسے رب تعالیٰ نے پختہ عہد قرار دیا ہے۔ شوہر کے حقوق۔ اچھی اور سعادت مند بیوی شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا شوہر کی ہر بات کی فرما برداری کرتی ہے۔ نساء، ترمذی، بخاری اور مسلم کی احادیث نے متفقہ طور پر اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ معاملہ الٹا ہی ہو گیا ہے۔ بیوی وہ پسند کرتی ہے، شوہر کی باتیں وہ مانتی ہے جو اسے خود کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر اسے آئی بروز بنوانا پسند ہیں تو وہ اس کو شوہر پہ لگا کے کہے گی کہ میرا شوہر پسند کرتا ہے اس لیے میں آئی بروز بنواتی ہوں، چاہے وہ اسلام کے خلاف بات جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی شوہر کہہ دے کہ آپ میکے کے ساتھ تھوڑا سا لمیٹڈ ہو جاؤ، یا فلاں سہیلی سے نہ ملو، یا فلاں جگہ پہ نہ جاؤ، تو وہاں پہ پھر شوہر کا وہ حکم ماننا اپنی آزادی کے خلاف سمجھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اعتدال کا راستہ اختیار کریں اور دونوں ہی مل کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں۔ بیوی کو شوہر کے مال، عزت اور گھر کے امور کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ سورہ نساء کا بھی ترجمہ ہے اور ابن ماجہ اور سلسلۃ الصحیحہ اور بخاری اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، گھر کی بنیاد ہے یہ۔ بیوی کو شوہر کے مال، عزت اور گھر کے امور میں حفاظت کرنی چاہیے۔ اپنی نظریں نیچی رکھنی چاہیے، سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے۔ نامحرموں سے فون پر یا ضرورت کے مطابق شیریں آواز میں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، فون تو میرا خیال ہے ابھی شامل ہو گیا ہوگا، سورہ احزاب کی ترجمہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہی ہے کہ شیریں آواز نہیں ہونی چاہیے نامحرم کے سامنے عورت کی۔ گھر کی نگہداشت اور گھریلو امور میں دلچسپی لینی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کے کام خود کر لیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کر دیتی تھیں، ان کے سر میں تیل لگا دیتی تھی۔ بچوں کی ضروریات، نہلانا دھلانا وغیرہ ہر کام وقت پر پورا کرنا چاہیے۔ شوہر کے رشتہ داروں سے وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو اچھا رویہ شوہر نے اختیار کیا ہو۔ جو عورت شوہر کے رشتہ داروں کے لیے اچھی نہیں، وہ شوہر کے لیے کیسی اچھی ہو سکتی ہے؟ بخاری ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ شوہر کی ناشکری سے بچنا چاہیے کہ شوہر کی ناشکری جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 304۔ بیوی کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنا چاہیے اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ شوہر کو خوش رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ بیوی کے حقوق۔ جیسا کہ عورت پر کچھ حقوق فرض ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ادا کریے، اسی طرح بیوی کا بھی حق ہے کہ شوہر اس کے لیے اپنے فرائض کو ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع یعنی سامان ہے، اور دنیا کا بہترین مال و متاع نیک بیوی ہے۔ مسلم کی حدیث نمبر ہے 3649۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک بیوی دنیا کا سب سے بہترین مال ہے، متاع ہے، یعنی اس کی متاع حیات ہے، اس کا خزانہ ہے۔ یہ مال سے مراد بالکل یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی میٹیریلسٹک بات ہے۔ متاع سے مراد اس کے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو دنیا میں بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت میں بہت سے حقوق سے نوازا ہے، مثلا حسن معاشرت، معاشی تحفظ،
وقت دینا، تفریح کے مواقع فراہم کرنا، عدل، بد کلامی سے گریز کرنا، حسن سلوک کرنا، مار پیٹ نہ کرنا، بیوی پر خرچ کرنا، مہر ادا کرنا، بیوی کو گھر کی زینت بنانا وغیرہ وغیرہ. یہ تمام جو ہیں فرائض شوہر کے ہیں کہ وہ یہ حق اپنی بیوی کے لیے ادا کرے. شوہر کو عمدہ انداز میں عورت سے نباہ کرنا چاہیے. سورہ نساء، بخاری مسلم کی حدیث ہے. حسن معاشرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. ترمذی اور بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کے گھروں میں تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے، ان کے حالات معلوم کرتے. ابو داؤد کی آیت نمبر 2135 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرتے تھے، ناگوار گزرنے والی باتوں کی وجہ سے توجہ کم کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. مرد کو چاہیے کہ عورت کو معاشی تحفظ فراہم کرے. سورہ نساء کی آیت نمبر 34، ابو داؤد 2143، ترمذی 1163. لیکن بیوی کو شوہر کی قوت خرید سے بڑھ کر لباس، کھانے اور ضروریات کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو مناسب وقت دے. بخاری کی آیت نمبر 1968. ازواجی زندگی کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بیوی کے لیے تفریح کے مواقع فراہم کرے. ابو داؤد 2578. معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ جب ہم آئیں تو عورت ایک چاق و چومد لانڈی کی طرح ہماری خدمت کرے. بس اس کے دل پہ یا اس کے دماغ میں کیا ہے یا اس کی صحت کیسی ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. تو ایسا کب تک چلتا ہے؟ کتنی دیر تک چلتا ہے؟ آخر گھر میں ناچاکیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. دونوں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھیں. عورت بھی کام کر کر کے اگر تفریح نہیں پائے گی تو وہ بھی ایک دن تھک جائے گی. اگر 2 سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے درمیان انصاف کرے. یہ عدل رات گزرنے میں بھی ہوگا. کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نا انصافی کو حرام قرار دیا ہے. سورہ نساء ہے. اللہ تعالیٰ نے جب 2 3 3 4 کی بات کی ہے شادی کی تو ساتھ ہی اسی آیت میں فرما دیا اگر تم عدل کر سکو. اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے. ہمارے ہاں صرف پہلا حصہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ 4 تو ہوتی ہیں، لیکن عدل تو میرا تو خیال ہے حقوق جو ہیں وہ موسٹلی جو ہے نا، اللہ معاف فرما دے، ایک کے بھی پورے ادا نہیں ہوتے دونوں طرف سے ہی. شوہر کو بد کلامی سے گریز کرنا چاہیے. ابو داؤد کی 2142. شوہر کو بیوی سے حسن سلوک کرنا چاہیے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بیوی کو مارنا نہیں چاہیے. بخاری اور نساء. بیوی پر خرچ کرنا چاہیے. الطلاق اور بخاری. بیوی کا مہر ادا کرنا چاہیے. سورہ نساء اور ابو داؤد. بیوی کو گھر کی زینت بنانا چاہیے. سورہ احزاب. بیوی کو دین کی تعلیم دینی چاہیے. سورہ التحریم کی آیت نمبر 6 ہے. کیونکہ عمل صالح کے لیے علم اور معرفت ضروری ہے. بیوی کو اسلامی تعلیمات کا پابند بنانا چاہیے. بیوی کے اخلاق، عمل اور آداب کی نگہداشت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. بیوی کو گنہگارانہ زندگی گزارنے کے لیے آزادی نہیں دینی چاہیے. سورہ نساء، مسلم اور بخاری کی روایت ہے. بیوی کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہیے. بیوی کے عیب اور راز کی حفاظت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. شوہر کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور بیوی کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. یہ جو تعلق ہے یہ باہمی محبت، عزت، احترام اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے ہی خوبصورت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے. کوئی اللہ سے کتنا ہی ڈرتا ہے لیکن اپنے حقوق کی اگر حفاظت نہیں کرتا، اپنے فرائض کو صحیح وقت پر ادا نہیں کرتا تو میرا نہیں خیال کہ اس کی زندگی اور اس کی آخرت کچھ بھلی ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے زوجین کے حقوق ادا کریں. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہوں گی. صلہ رحمی کیجیے اور صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. السلام علیکم. اللہ حافظ.